اصل میں بارات ایک غیر شرعی رسم ہے جی. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جتنا خرچہ ہو لڑکے والوں کی طرف سے ہو، مرد کی طرف سے ہو. صحیح. مہر ہے، نان نفقہ ہے، اور نان نفقے میں جو گھر کا سامان ہے، اسی طرح ولیمہ ہے، تو یہ سارے خرچے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں کیونکہ کمانا مرد کی ذمہ داری. بارات کی وجہ سے اسلام کا یہ پورا فلسفہ متاثر ہوتا ہے جی. بارات کے سیٹ اپ کی وجہ سے، اس لیے اس کا بھرپور بائیکاٹ کرنا چاہیے. البتہ کیونکہ اس کا کھانا بذات خود حرام نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے وہ حلال پیسوں سے بنا ہے، تو اس کھانے کو بذات خود ناجائز نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کھانا ہی حرام ہے. اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ غیر شرعی چیز کی تائید ہو رہی ہے. لیکن یہ شرکت بھی اس کے لیے ناجائز ہے جو مجبور نہ ہو. مجبوری سے میری مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو بارات کا کھانا اس لیے کھلانا پڑتا ہے کہ لڑکے والے بعد میں ان کو تانا دیتے ہیں اور اس کو بہت سخت وہ کرتے ہیں. تو جیسے ایسی مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے. رشوت دینا ویسے تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے سخت، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دی تو میرا حق ہی نہیں ملے گا، مجھ پہ ظلم ہوگا. بالکل. تو ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جیسے جائز ہے، اس صورت میں صرف لینے والے کو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ظلم سے بچنے کے لیے لڑکی کے باپ کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ بارات کر لے، لڑکے والے اس کو تنگ نہ کریں، بعد میں تانے نہ دیں، بیٹیوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس سے. جی بالکل. تو جب اس کے لیے ایسی سخت مجبوری میں بارات کی اجازت ہوگی تو اتنے لوگوں کی شرکت کی بھی گنجائش ہوگی جن کا جانا بہت ہی ضروری ہو. یعنی جیسے لڑکی کے بھائی ہیں یا چچا ماموں بہت ہی قریبی، جن کے نہ جانے سے ایک بہت برا اثر پڑے گا. وہ سمجھیں گے کہ لڑکے والے سمجھتے ہیں شاید ان کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. جی. تو اس حد تک اس کی بس گنجائش ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے لیے ایک جانا اس میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہوگی. صحیح. اور اس رسم کا بھرپور بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ بائیکاٹ لڑکے والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نہ آپ کی بیٹی کو کبھی تانا دیں گے زندگی میں، آپ نہ کریں یہ کام. ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس میں محنت نہیں کرتے اور فورس نہیں کرتے تو وہ ضرور گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال پوچھتا ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے تو طلاق کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اجازت ضروری کیوں ہے؟ جی. یہ بھی تو ایک سوال ہو سکتا ہے نا، کیوں ضروری ہے. ہم یہ اس کا جواب دیں گے بے اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے عورت کی اجازت کو ضروری قرار دیا ہے، زبردستی نہیں نکاح ہو سکتا. صحیح. تو بیائی نہیں، طلاق کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا، عورت نکاح ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اس کی بھی یہی دلیل ہے کہ یہ بھی اللہ نے قانون بنایا ہے. صحیح. اسلام میں عورت کی مرضی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، لیکن نکاح ختم کرنے کے لیے مرد کی مرضی ضروری ہے. عورت اپنی مرضی سے نکاح ختم نہیں کر سکتی. یہ ایک پکا ڈھکا قانون ہے. اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ ایک طویل موضوع ہے کہ اس میں کیا شریعت کی نظر میں حکمتیں کیا ہیں، لیکن شریعت کے احکام کا مدار حکمت پر نہیں ہوتا، بالکل نصوص پر ہوتا ہے. جو اسلام نے لا بنا دیا، قانون بنا دیا، قانون بہرحال یہی ہے کہ نکاح ختم کرنے کا جو اصل اختیار ہے وہ مرد